اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے روز پر ایمان لایا. در حقیقت وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہم کو سیلف اسسمنٹ پر ابھارتی ہے، ہم کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم خود مستقل اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنے بارے میں خود سوچتے رہیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہوں تو مومنوں کے درمیان میں رہ تو رہا ہوں ان کے ساتھ، لیکن اندر سے میں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں در حقیقت مومنوں میں سے شمار نہیں کیا جا رہا. اپنی ان حرکتوں کی بنا پر، اپنی ان پوشیدہ کاموں کی بنا پر میں در حقیقت مومنوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان خود اپنے بارے میں کر سکتا ہے. کوئی دوسرا کسی دوسرے کو دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ یہ مومن ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے. آپ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ روزے نہ رکھیں، یقین جانیے کسی کو نہیں اندازہ ہوگا. آپ تراویح کے نام پہ باہر نکلیں اور گپ شپ کریں، ٹہلیں، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا آپ کے گھر والوں میں سے کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ نماز تک نہ پڑھیں، نماز کے نام پر باہر جائیں اور ایک راؤنڈ ٹہل کر گھر پر واپس آ جائیں، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے گئے یا نہیں گئے. خود اگر آپ زکوٰۃ تک نہ دیں تو بھی آپ کے خاص گھر والوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس سال اپنے مال کا 2.5% نکالا یا نہیں نکالا. خصوصاً اس زمانے میں جبکہ موبائل کا دورہ ہے اور موبائل ہر انسان کی انتہائی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، ذاتی چیز ہوتی ہے، ذاتی استعمال کی چیز ہوتی ہے. آپ اس موبائل کا کیا استعمال کر رہے ہیں، اس موبائل میں کیا کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کی خبر آپ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوتی. یہاں پر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خود اس بات کا محاسبہ کریں، اس بات کا احتساب کریں، اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. آپ یقیناً مومنوں میں سے ہیں یا پھر اس آیت کے مرادف ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مومنوں میں سے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مومنوں میں سے ہیں، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے عزیزو، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر آپ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے ایمان نہ لانے سے، آپ کے گناہ کرنے سے، آپ کے روزہ نہ رکھنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے، تراویح نہیں پڑھنے سے، آپ کے تقویٰ نہ اختیار کرنے سے، نمازیں نہیں ادا کرنے سے آخر کس کا نقصان ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان ہے؟ کیا اس میں آپ کے گھر والوں کا، جن کی نظر میں آپ پکے سچے مسلمان ہیں، کیا یہ ان کا نقصان ہے؟ کیا اس میں آپ کے دوستوں کا نقصان ہے جن کو خود علم نہیں ہے کہ آپ کی اندرونی حالت، آپ کی اندرونی کیفیت کیسی ہے؟ ہرگز یہ کسی کا نقصان نہیں، آپ کا اپنا نقصان ہے. قرآن مجید میں یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیا ان کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی جانتا ہے جو کچھ یہ کھلے میں کرتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپ چھپا کر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دلوں میں کیا کچھ پنپ رہا ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے. لہذا اس بات کی اہمیت بہتروں بڑھ جاتی ہے کہ آپ سیلف اسسمنٹ کریں، خود اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں. انسان جب اس طرح سے چھپ چھپا کر کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا ضمیر اسے ٹوکتا ہے، اس کا ضمیر اسے منع کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے. اگر وہ ضمیر کی آواز سن لے تو وہ کامیابی کے راستے پر نکل جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضمیر کی آواز کو 1 مرتبہ دبائے، 2 مرتبہ دبائے، 3 مرتبہ دبائے تو آخرکار ضمیر اس کا خاموش ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بے حس ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو کچھ اس انداز میں بتاتے ہیں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو ایک دن آتا ہے جب وہ پورا دل کالا دھبا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ہدایت کی طرف واپس لوٹ کے آنے کی امیدیں بہت کم ہو جاتی ہیں.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ قسم ہے اس نفس کی، انسان کے نفس کی، اور اس نفس کو ہموار کرنے والے کی، جس نے اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اس میں بدی بھی برائی بھی ڈال دی، الہام کر دی، اور نیکی اور بھلائی بھی الہام کر دی۔ اب کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا، جس نے اپنے باطن کو پاک صاف رکھا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے نفس کو دبانے کی کوشش کی، جس نے نفس کی آواز نہیں سنی، جس نے ضمیر کی آواز نہیں سنی، نہ ضمیر کو دبایا، وہ ناکام ہو گیا، وہ برباد و تباہ و ہلاک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا خود کا محاسبہ کرنے، خود کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔